السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کی ہدایت کی خاطر ہر دور میں رسول اور کتاب آتے رہے۔ اپنے آخری کتاب اور آخری رسول پر جو وحی فرمائی اس کے چیپٹر 5 کی آیتیں تھیں۔ آیت کا سیریل ہے آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک۔ آئیے سب سے پہلے اس کے ترجمے کے قریب ہونے کی کوشش کریں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کا کلام جو ساتویں عرش اعظم سے ساتویں آسمان سے نازل ہوا ہے اس کا ترجمہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، لیکن ہم نے کتاب اللہ کی زبان سے اتنی دوریاں پیدا کر رکھی ہیں صدیوں سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں روزانہ، اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار ہوتے رہتے ہیں، معنی نہیں معلوم۔ How sweet we are is a very strange thing. Still, let us come back. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا قریب ترین ہو سکتے ہیں تاکہ اس میں موجود احکامات اینڈ ڈائریکٹیوز کی طرف ہماری توجہ رہے اور ہم اپنی زندگی کے جہاز کو بیلنس کرتے ہوئے اللہ کی رضا والے راستے پر چل پڑیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے پہلی آیت میں، اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو، جب تمہیں نماز کے لیے کھڑے ہونا ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے سر پر گیلے ہاتھ کا مسح کر لیا کرو اور تمہارے پاؤں پر ٹخنوں تک، اور اگر تم حالت ناپاکی میں ہو تو پاک صاف ہو جایا کرو غسل لے کر، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو اور تم میں سے کسی کو لیبارٹری کی ضرورت پیش آئے، یا تم کپل ہوئے ہو اپنی بیویوں سے اور تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم پاکیزہ مٹی سے مسح کر سکتے ہو، ہاتھ پھیر سکتے ہو تمہارے چہروں پر اور تمہارے ہاتھوں پر۔ اللہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کھڑی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے تاکہ تم میں گریٹفلنس آئے۔ اور یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر نچھاور کی، اور اس میثاق کو، اس وچن کو، جس وچن کو اللہ نے تم سے لیا ہے، اور اس کے جواب میں تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم فرما برداری کریں گے۔ اللہ سے ہمیشہ کانشیس رہنا، بے شک اللہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، ہمیشہ قائم رہا کرو اللہ کی خاطر
جسٹ کی گواہی دینے کے لیے، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس اینڈ تک نہ لے جائے کہ تم جسٹ رہنا چھوڑ دو، تم باعث ہو جاؤ، ہمیشہ ان باعث رہا کرو، یہی تقوی کے قریب کی چیز ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ کو تمہاری تمام حرکتوں کی خبر ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایماندارانہ زندگی گزاریں گے اور نوبل ڈیڈز کرتے رہیں گے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، سیلویشن ہے اور زبردست اجر بھی ہے، اور جو لوگ انکار کی روش اختیار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے یہی جہنم کی آگ والے ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر اپنے ہاتھ چھوڑ دیں، سو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تم سے۔ ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ تھی آیات بینات کے ترجمانے کی کوشش۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ نماز جیسی عبادت کے لیے تم جب اللہ کے حضور باادب کھڑے ہو، اس سے پہلے تھوڑی سی حالت کو اپنی سنوار لو کہ تم کسی کے دربار میں جا رہے ہو، تم چہرہ دھو لو، تم ہاتھوں کو دھو لو، تم ویل ڈریسڈ ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ویل ڈریسڈ رہا کرو سجدے کے وقت، اس لیے کہ تمہاری حاضری ایک دربار میں ہونے والی ہے۔ دین اس کے بعد میں ایک اسٹیٹ جو انسان کی ہے، اس اسٹیٹ سے آدمی دوسری اسٹیٹ میں پہنچے کہ اب وہ دنیا کے کام چھوڑ کر کچھ سمے کے لیے، چند منٹوں کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر یہ دو نمازوں کے بیچ کے پیریڈ پہ اللہ نے اس پہ جو احسان فرمائے ہیں، جو اس کو فیور کیا ہے، اس کا وہ شکر ادا کر سکے، اپنے دماغ میں ریکلیکٹ کر سکے کہ اللہ نے کتنی اس کو نعمتیں دی اور کس طرح اس کی زندگی اسموتھلی پاس ہو رہی ہے، اس کا وہ تھینکفلنس اس کے اندر میں آئے۔ تو فرمایا کہ ہاتھوں کو، چہروں کو دھو لیا کرو، سر پہ مساح کر لیا کرو، پیروں کو دھو لیا کرو، ویل ڈریسڈ بھی ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں صفائی کے بھی تمہارے اندر اہتمام ہو۔ صفائی کا اہتمام اس درجے رکھا گیا ہے کہ جہاں دن میں 24 گھنٹے پہ 5 مرتبہ آپ کو اپنے ہاتھ پیروں کو صاف کرنا ہے پانی سے، اس قوم میں صفائی پسندی کتنی ہوگی، لیکن رسمیں رہ گئی ہیں، روح بلالی غائب ہو گئی ہے، عمل ہو رہے ہیں، عمل کے پیچھے کا جذبہ نہیں معلوم، عمل کا کوئی اثر سوسائٹی میں نہیں دکھائی دیتا کہ ایک سوچھ سوسائٹی، کلین سوسائٹی تیار ہونی چاہیے تھی، جس کے اندر اس کو پڑوسیوں کا خیال رہے، جس کو اس کو پبلک یوٹیلیٹیز کی آئٹموں کا خیال رہے، جس میں وہ اپنے گھر کا کچرا نکال کے سڑک پہ نہ پھینکے۔ سڑک پر سب کا حق ہے، جبکہ گھر میں صرف آپ کا حق ہے، آپ اپنے کچرے کو دوسروں کے سر پہ لادنا چاہتے ہو۔ ایسا مزاج تیار ہو جاتا ہے جب انسان صرف عمل کرتے رہے اور اس کی اسپرٹ غائب ہو۔ اس کی وضو کی بھی سب سے بڑی اسپرٹ یہ کہ سب سے پہلے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تیرے انوائرنمنٹ کو پاکیزہ بنا، اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ انوائرنمنٹ پاکیزہ نہیں ہے تو کیسے ہوگا کہ ہم پاکیزہ خیالات کے ساتھ رہ سکیں یا پاکیزہ بدن کے ساتھ رہ سکیں۔ فرمایا یہاں رب تعالیٰ نے کہ ایک اسپیشل ڈیوٹی انجام دے رہے ہو، اس لیے مینٹلی، فزیکلی اینڈ ایموشنلی اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس صورتحال میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ اویلیبلٹی نہ ہو، انسان کو پانی میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر پانی میسر نہ ہو، جبکہ اس ملک پر اللہ کا اتنا کرم ہے اس ہندوستان میں کہ یہ اتنی اسکیرسٹی یہاں نہیں ہے، بہت سارے ڈیزرٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ پینے کے پانی کے لیے کئی میل تک لوگوں کو جاتے آتے رہنا پڑتا ہے، اویلیبل نہیں ہوا کرتے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرے ملک میں اس کی زیادہ تر بڑے حصے میں اس کی اویلیبلٹی موجود ہے۔ لیکن کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے، انسان سفر میں ہے اور اس کی ضرورتوں کو اس نے پورا کیا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرے، مگر جبکہ وہ پاکیزہ پوزیشن میں نہیں ہے تو اب کوئی ایک ایسا عمل کرے کہ وہ سمبولک عمل ہو اور اس کے ذریعے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ، حالانکہ غسل کے بغیر یہ ممکن نہیں، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بھی ایک سمبولک طریقہ بتایا ہے اللہ نے۔ اور اگر تم مریض ہو، ایسی صورتحال ہے کہ پانی یوز نہ کیا جا سکے، یا تم سفر کی حالت میں ہو،
یا تم میں سے کوئی لیبارٹری جا کر آیا ہو یا تم کپل ہوئے ہو بیویوں سے، ان سب صورتوں کے اندر اگر پانی نہیں میسر تو تم پاکیزہ مٹی سے مسح کر لو۔ مسح کہتے ہیں کسی چیز پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کو مل لینے کا۔ اب دو اینڈ بتا دیے، ایک اینڈ پانی ہے، دوسرا اینڈ پاکیزہ مٹی ہے، اس درمیان کی کوئی ایسی چیز سمبولک طور سے آدمی استعمال کر لے جس میں اس کو احساس ہو کہ now I am in another state, now I have to face my Lord۔ یہ سچویشن جب تیار ہوگی تب اس کے اندر میں بیرونی طور سے اور ذہنی طور سے تو تیار ہو گیا، اب اس کے عمل کے اندر جذبہ عبادت آنی چاہیے۔ اللہ تمہارے لیے کوئی پریشانی کھڑی کرنا نہیں چاہتا، نارمل لائف جیو، اس میں کوئی پانی نہیں ہے تو پھر یہ صبر کیجئے کہ وہ صبر کیجئے، یہ فرمائش نہیں ہے، بلکہ فرمائش یہ ہے کہ بہرحال ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں آنا ہے، ذہنی طور سے روحانی طور سے پاکیزگی کا احساس ہو جائے۔ بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اس طرح اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کرے تاکہ تم میں شکر ادا کرنے کا سلیقہ آئے کہ تمہاری پریشانیاں، تمہاری کمیاں، تمہاری کمزوریاں تمہارے رب کو معلوم ہے، اور اس نے ان کمزوریوں کے اندر تم پر کوئی شدید قسم کے قانون نافذ نہیں کیے، بلکہ اس میں چھوٹ دی ہے اور اس میں راستہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح انسان اپنا راستہ طے کرے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں تم یاد رکھو اور بار بار اس کو ریکلیکٹ کرو اپنے ذہن میں کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں ہم پر نچھاور کی، اور اس میثاق کو، میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا وأطعنا، اور اس میثاق کو، اس وچن کو، اس کووننٹ کو یاد رکھنا جو تم نے اس سے باندھا ہے، یہ جو کووننٹ جو اس نے تم سے لیا ہے، اس قول کے بنا پر کہ تم نے کہا کہ ہم آرڈر سنیں گے اور تم نے کہا کہ ہم اطاعت کریں گے، حکموں کو مانیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میثاق کہاں ہے؟ کیا اس کا کوئی بانڈ بنایا گیا تھا، نوٹری سرٹیفکیٹ ہے؟ جی نہیں، یہ صرف زبان سے ادا کیا ہوا ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، اور اس کلمے کے تحت میں ایک انسان ایک قانون کی پابندی کا عہد کرتا ہے اپنے رب سے۔ ہم نے زبانوں کی اہمیت کو چھوڑ دیا، یہ زبان جو کلمہ پڑھتی ہو، یہ زبان جو اللہ کا نام اپنے منہ سے لیتی ہو، یہ زبان جس سے ہم نماز پڑھتے ہوں، اس زبان سے ہم جھوٹ بولیں گے، اس زبان سے ہم زبان دیں کچھ اور عمل ہمارے ہوں گے کچھ۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے منافقت فرمایا ہے۔ انسان وہی کھڑا ہے کہ جو اس کے دل میں ہو، جو اس کی زبان پہ ہو، وہی اس کے کیریکٹر میں جھلکنا چاہیے۔ اب جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ڈیٹی، کوئی گاڈ، کوئی عبادت کے لائق کوئی شے نہیں، صرف اللہ اور صرف اللہ، اور اس کے بعد ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب ان کے جو فرمان ہوں گے وہ اللہ کے ہی فرمان ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، دراصل اس نے اللہ کا کہا مانا، اللہ کی اطاعت کی۔ اب جب ہم نے یہ میثاق دیا ہے اور اس میثاق کو اگر ہماری یہ ٹوٹے گا کسی وجہ سے تو اس کی وعید آئی ہوئی ہے سورہ آل عمران میں، اور بڑے سخت الفاظ میں آئی ہوئی ہے۔ اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جب ہم کو اس نے ہم سے میثاق لیا تب اس کے بعد میں ہمارے لیے ذمہ داریاں کیا ہو جاتی ہیں۔ اس میں سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورت میں فرمایا، آیت نمبر 187 میں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اس بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ جن لوگوں کو میں الکتاب دیتا ہوں، آسمان سے میرا کلام اتارتا ہوں، جبریل جس کلام کو لے کر آتے ہیں اور اللہ کا نبی تم کو سنایا کرتا ہے، اس کلام کو جو اس نے عنایت کیا ہے اس کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ امانت ہے اللہ کی، اس کو تم گھر میں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کی دیگر انعامات کی طرح اور نعمتوں کی طرح یہ جاری اور ساری ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو القرآن کا حامل بنایا،
عیسائیوں کو الانجیل کا حامل بنایا، یہودیوں کو التورات کا حامل بنایا، لیکن تینوں نے وہی کام کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال اپنے سامنے رکھو جن کو میں نے تورات جیسی عظیم کتاب کو اٹھانے کی امانت دی تھی، یہ ایک کتاب کو اٹھا نہیں سکے اور گدھے کی طرح بہت ساری کتابیں لاد لی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، گدھے کی یہ بری مثال اس قوم کے لیے دی جا رہی ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ قرآن شریف اور اس کے مضمون کو چھپانا اللہ کی آیتوں کا انکار اور تکذیب ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا تعلق یہ ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں کہ فرمایا اس آیت میں جو میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی کہ جب اللہ نے جن لوگوں کو الکتاب دی ان سے یہ وچن لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور بالضرور تم اس کو بیان کر دو گے للناس، ساری انسانیت پر۔ یہاں تو اتنا بڑا گمبھیر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ قرآن شریف مسلمانوں کو نہیں سنا سکتے تو دوسروں کو کیا سنائیں۔ یہ ہمارے حال ہیں، صدیوں دوری ہو گئی، میلوں دور چلے گئے ہم اللہ کی کتاب سے، لیکن ہماری گاڑی برابر اسلام کی چل رہی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جس میں اللہ کی کتاب مائنس ہے؟ آج اس کے رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں کامیابی نہیں، اس لیے کہ مائنس الکتاب، مائنس القرآن جو بھی اسلام ہوگا وہ موجودہ دور میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہر محاذ پر ناکام۔ اب اسی میں اللہ کا کلام شامل کر لیا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو ساری انسانیت تک پہنچایا جائے۔ اس میں 10 مسئلے بتائے جاتے ہیں، اس کو قرآن نہ دیں، اس کو قرآن نہ دیں، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ اللہ نے اتارا نہیں ہے۔ جتنے مسئلے آپ کو دین میں ملتے ہیں صرف آپ کے فیبریکیٹڈ مسئلے ہیں، آپ کے بڑوں نے اس کو فیبریکیٹ کیا ہے، اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ میں جو کتاب اتارتا ہوں اس کو ساری انسانیت پہ بیان کر دینا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کچھ بھی نہیں چھپانا اس میں۔ اب قوموں نے یہ کیا کہ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ کے پیچھے پھینکا اس کو، اپنی یادداشت سے گم کر دیا۔ جو چیز آگے ہونی چاہیے تھی گاڑی میں انجن، وہ انجن غائب ہو گیا، گاڑی چل رہی ہے، اس کا ڈائریکشن کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کی حقیر کاموں میں لگ گئے، اس لیے لگ گئے کہ اللہ کی عظیم کتاب کو چھوڑ دیا۔ اگر میں کتاب اللہ کو چھپاتا ہوں یا میں اس کے مضامین کو چھپاتا ہوں تو ضرور اس میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے میں نے آخرت کا نقصان کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثمناً قلیلہ کے کام میں لگ گئے، فبئس ما یشترون، بہت بری کمائی یہ کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ تم نے یہ نہ سوچنا کہ یہ لوگ جو اترا رہے ہیں اس پر جو دیا گیا، جو اترا رہے ہیں ہمارا قرآن ایسا، ہمارا قرآن ایسا، وہ اترائے جا رہے ہیں قرآن پر، اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے یہ ہیں کہ اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے سرے سے کیا نہیں۔ اور حقیقت ہے، اور یہ ہم گواہی دے سکتے ہیں اور ساری دنیا اس کی گواہی دے گی کہ جس قرآن کو اس نے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا وہ تو اپنے آپ سے تو دور کر ہی لیا، انسانیت سے بھی چھپا لیا، اور اس کے بعد دعوے ہیں کہ ہم پر کرم ہو جائے۔ یہ ڈے ڈریمنگ ہے، صرف سپنے ہیں یہ دن کے، اور کبھی پورے ہونے والے نہیں۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو آپ نے یہ سوچنا نہیں کہ میرے عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس عذاب کی کچھ قسطیں دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور پلٹنے کی ضرورت ہے، اور قرآن شریف جتنا چھپایا تھا انسانوں کو اتنا ظاہر کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پاپ اتنا بڑا ہے کہ پاپ معاف نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اب ہم دوسری آیت شریفہ کی طرف آتے ہیں کہ میثاق ہے۔ میثاق یہ کہ اللہ کے کلام کو انسانیت سے چھپایا نہ جائے، اس کو آشکارا کر دیا جائے۔ اس کے بعد کیا آیت شریفہ میں ایک فنڈامنٹل آرڈر ہمیں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔
ہمیشہ جسٹ رہا کرو. جسٹ کی گواہی دینے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر تم کو ہمیشہ جسٹ بنے رہنا ہے، نہ لیفٹ مارنا ہے نہ رائٹ مارنا ہے، بلکہ تمہیں صراط مستقیم کو پر قائم رہنا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھو کسی کی دشمنی میں اس اینڈ تک نہ جانا کہ تم جسٹ نہ رہ سکو، تم باعث ہو جاؤ. ہمیشہ باعث رہا کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. ایک ایمان والے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ کسی مفاد کی خاطر کوئی جھوٹ بات اللہ پر نہیں باندھے. قومی مفاد ہو، خاندانی مفاد ہوں، کاروباری مفاد ہوں، یہ سارے مفاد کے اوپر میں آخرت کا مفاد غالب رہے گا. میرے سمجھ میں نہیں آتا قومی حمیتیں ہیں، یہ حمیتیں ہیں، وہ حمیتیں ہیں. حمیتیں نہیں ہوا کرتی. اس طرح کی جو حمیتیں ہوتی ہیں، جو جھوٹ پر قائم ہوتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے 33 نمبر کی سورت شریفہ میں فرمایا حمیت الجاہلیہ، نادانی کی حمیت ہے، جہالت بھری حمیت ہے. نو، سچ پر ہمیشہ قائم رہنا. اور اس کے بارے میں ہمیں اور ایک آیت ملتی ہے جو ہم پڑھ تو چکے ہیں، ہم دوبارہ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی 4 نمبر کی سورت کی 135 نمبر کی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان کے دعوے کرنے والو، ہمیشہ جسٹ پر کھڑے رہا کرو اللہ کی خاطر اور جسٹ کی گواہی دینے کے لیے کہ اور چاہے پھر اس سچ بولنے کا منفی اثر، نیگیٹو اثر تمہارے اپنے آپ پہ کیوں نہ پڑے، تمہارے والدین پہ کیوں نہ پڑے، تمہارے رشتہ داروں پہ کیوں نہ پڑے. بولنا تو تمہیں، گواہی تو تمہیں سچ کی کہنی ہو. اگر بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن جب تمہاری گواہی قائم ہو اور جب تم سے پوچھا جائے تو تم کو سچ بولنا ہے. کوئی ایسی چیز اور مفاد دنیا کا ہمارے آڑے نہ آئے جو ہماری آخرت کو برباد کرے. یکن غنیا فقیرا فاللہ اولا بہما. چاہے وہ معاملہ ہو کسی بھی صورت کا کوئی ڈفرنس بھی دکھائی دے رہا ہو تو بہر صورت اللہ کو اولیت حاصل ہوگی. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. منمانی پہ نہ چلنا کہ تم بائسڈ ہو جاؤ. ان آیتوں کے ہوتے ہوئے ایک جھوٹا کردار کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب جو دین تیار ہوا ہے وہ مائنس قرآن تیار ہوا ہے. اخلاق غائب ہیں، کیریکٹر ڈاؤن ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں. جبکہ پہلی شرط یہ تھی کہ ایک شخص کیریکٹر میں بلند ہو، عبادتیں ہوں گی لیکن اس کا کیریکٹر 24 گھنٹے کا ایسا ہو، ایک سالڈ آدمی وہ دکھائی دے، معاشرے کے لیے فروٹفل ہو، معاشرے کے لیے سوسائٹی سے اس کو راحت ہو، سوسائٹی سے اس کو تکلیف کبھی نہ ہو. آیت شریفہ میں آگے فرمایا کہ اللہ تعدلوا، ان باعث رہا کرو. باعث جو آدمی ہو جائے گا وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں ایک ترازو رکھا جاتا ہے، وہ ترازو بیلنس کو بتاتا ہے کہ جسٹ ہے، دونوں پلے برابر ہیں، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ ان باعث رہے. جو شخص ان باعث رہے گا وہی انصاف کا فیصلہ کر سکے گا. باعث انسان ایک طرف جھک جائے گا. اور اس کو اس صورت کے پہلے ہی حصے میں بلکہ دوسری ہی آیت میں فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. مسلمانوں اس حد تک نہیں جانا کسی قوم کی دشمنی میں کہ وہ تم کو روک دے مسجد حرام سے، اس لیے کہ تمہارا مذہب انٹرنیشنل مذہب ہے. تمہاری ایک آئٹم ایسی ہے جس میں تم کو فورین ٹریول کرنا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو تمہیں مکے تک آنا ہے حج کے لیے، اور یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے. اب دنیا کا امن، وشو شانتی کو تم کو برقرار رکھنا ہے. یہ کیسے معاملہ ہو گیا کہ جس کے کاندھوں پہ وشو شانتی کو ڈالا گیا تھا وہی سب سے زیادہ بد اخلاق بن گئے. انہوں نے ہی انسانیت کے لیے ایک چیلنج کھڑا کر دیا. لوگوں کے سفر مشکل میں ہو گئے. کئی بار ایسے حالات تیار ہو جاتے ہیں کہ ان شہروں کے یا ان ملکوں کے حاجی جا نہیں سکتے اپنے شہروں سے مکے کی طرف. لیکن یہ سب ہم اپنی وجہ سے، بلکہ کئی بار تو ہمارے ہی دو ملک عین ان مہینوں میں لڑ پڑتے ہیں جو حرام مہینے ہیں لڑائی کے لیے. ان کو سب جائز
ہو جاتا ہے، ان کے پاس سیاست ایسی ہوتی ہے کہ اس سیاست سے وہ اوور رائڈ کر جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی کتاب کو. ان کی سیاست زیادہ اہم ہے، اللہ کا دین اہم نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہم نہیں. اب آگے کی آیت شریفہ میں فرماتے ہیں کہ اعدلو، انباز رہو. یہی گاڈ کانشیسنس کے قریب چیز ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تمہاری ہر حرکت کی خبر جب اللہ کو ہوتی ہے تو تم نے کانشیس رہنا چاہیے کہ تمہارا ہر ایکٹ ان کیمرہ ہے اور تمہاری زبان کا ہر قول ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے باوجود اگر ہم نہ جاگے تو ہمارے جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس آئیں دین کے ان سورسز کی طرف جو دین کی بنیاد ہے. پھر آگے کی آیتوں میں اللہ نے اس وعدے کو دہرایا کہ جو واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں ایماندار ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. وہ لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے احکامات کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو مار تلاوت کر رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ عمل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. کوئی دور ایسا نہیں رہا اس دنیا میں پچھلے 1400 سال سے کہ ہمارے پاس قرآن نہ ہو. ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے لیکن کسی نے ہم سے اس کے معنی چھین لیے. قرآن ہمارے پاس ہے لیکن کسی نے کچھ ایسے قوانین بنا دیے ہیں جو اللہ کی کتاب کو اوور رائٹ کر جاتے ہیں. ہم نے دھیان نہیں دیا کہ کس روپ میں شیطان ہمارے سامنے آیا ہے کہ قرآن کے احکامات سے ہم کو ہٹا کر ہم کو ایسی کتابیں پکڑا دی جو قرآن کا نعم البدل کبھی نہیں ہو سکتی تھی. ان چیزوں کے اوپر میں ہم کو محنت کروائی اور اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ سے چھین لی. یہ ہمارے لیے خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری آیت شریفہ اس رکوع کی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو تم ریکلیکٹ تو کرو کہ تم پر اللہ نے کیا نعمت کی کہ ایک قوم نے، ایک گروپ نے تم پر ہاتھ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا اور یہ تو اللہ ہی تھا کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. معلوم نہیں کیوں ہم میں ایسے جذبے پیدا ہو گئے ہیں ٹکرانے کے. ایسی کوئی آیت قرآن شریف میں نہیں ملتی کہ عاقبت نہ اندیشی ہو، فیوچر پلاننگ نہ ہو اور آنکھ بند کر کے کود پڑا جائے. قرآن شریف میں ایک آیت نہیں، آپ ڈھونڈ کے مجھے بتائیے گا، ہے ہی نہیں. لیکن ایسی تقریریں، ایسی تحریریں، ایسی تحریکیں چلتی ہیں، لوگوں کے خون اشتعال میں آ جاتے ہیں، نوجوان سڑکوں پر جان دے دیتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. لاکھوں انسان کٹ مرتے ہیں لیکن ہمارا کاز ایک انچ بھی سالو نہیں ہوتا، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ کیسا دین ہے؟ لوٹ کے آنا پڑے گا اللہ کی کتاب کی طرف، دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، کیا ہم سے وہ چاہتا ہے. اور وہ اتنا زیادہ رحیم ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہ اس کو پانی نہیں ملے تو اس کو ضرورت سے روکا نہیں گیا کہ ضرورت تو ضرور اپنی پوری کر لے. اب پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لے. اور جب یہ کہ اس کی جان پر بنائے، پھنس جائے وہ بھوک میں تو خنزیر کا استعمال کر کے بھی جان کو بچائے. سارا معاملہ قرآن شریف میں جان بچانے کا دکھتا ہے اور پتہ نہیں کس نے ہم کو پکڑا دیا کہ جان دے دو. لیکن جان ہمارے اولاد کی ہماری نہیں جائے گی، جان آپ کی اور آپ کے اولاد کی لگے گی. یہ کیسا دین ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شیلے جو ہیں پتہ کیا جائے کہ ان کی فیملی کہاں ہے، وہ کس طرح آرام کر رہے ہیں. ہم کو تو جوش دلایا جا رہا ہے، خود عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں قول و عمل کے تضاد سے بچائے، اپنی کتاب کے نور کی طرف ہم کو لوٹائے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے. جو اسلام ہمارے پاس میں اس میں مائنس قرآن کی روشنی ہے، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روشنی کو حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت منور کر لیں. اللہ ان کوششوں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.